نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 13واں پارہ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وما أبرئ نفسی، اور میں اپنی نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، یہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر وہ شخص جس پر اللہ رحم کر دے تو وہ بچ جاتا ہے. قصہ یوسف شروع ہوا ہے جز 12 سے ہی، اور جز 13 میں بھی اس کے کچھ پارٹ موجود ہے. آپ سب اس بات کو تو بخوبی جانتے ہیں کہ بات یہاں پہ کس کی ہو رہی ہے. جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا برائی کی طرف، تو اس وقت باقی کیا حالات تھے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، ان کی عزت کی حفاظت کی، اور ان کو ان تمام عورتوں کی چالوں سے اللہ نے بچا دیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے ہے، کہ اس نے کہا کہ ہاں میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتی کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن یہ میرا بھی قصور ہے. میرے نفس کا قصور ہے جو مجھے بار بار حکم دیتا ہے، اور نفس تو ہے ہی برائی کا حکم دینے والا. نفس جو ہے وہ انسان کو مختلف کام کرنے کی طرف بلاتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. انسان کے اندر ایک ایسا نفس رکھا ہوا ہے نا، امارہ، نفس امارہ، جو برائی کی طرف بلاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کبھی بھی نیک انسان بن نہیں سکتا. اگر ہم نفس کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اللہ کی رحمت طلب کرنی ہوگی. الا ما رحم ربی، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے بات، اللہ نے یہ جملہ قرآن کے اندر رکھ دیا، اس کا مطلب ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہ بات اس نے بالکل ٹھیک کہی ہے. کیا کہ انسان نفس کے حملے سے واقعی ہی نہیں بچ سکتا، لیکن جو بچا ہوا ہے، جو برائیوں سے دور ہے، جو اپنی عزتوں کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، الا ما رحم ربی، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسان گناہوں سے برائیوں سے بچے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہر بات کا کریڈٹ اللہ کو دیں، تو اس بات کا کریڈٹ بھی اللہ کو دیں کہ اللہ نے ہمیں بڑے بڑے جرائم سے، بڑی بڑی برائیوں سے بچا کے رکھا ہے. الا ما رحم ربی، صرف یہ اس کی عطا ہے، اس کی وجہ سے انسان بچ نکلتا ہے. ادروائز ہمارے معاشرے کے اندر جگہ جگہ پہ برائی کے اڈے، اور برائی تو اتنی قریب ہو گئی ہے، اب بہت مشکل ہے برائی کو چھوڑنا اور نیکی کی طرف آنا. اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز سے بچا رکھا ہے. اب یہاں سے اس کے آگے جو دور شروع ہو جاتا ہے، یوسف علیہ السلام پر بادشاہت کا دور شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قید سے نکلنے کے بعد کی باتیں ہیں.
اور جب بادشاہ کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں تو ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ بادشاہ چونکہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، بادشاہ کو یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور خواب کی تعبیر بتانے پر پھر ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بادشاہ ان کو اپنا خاص الخاص بندہ بنا دیتا ہے، اپنا عزیز مصر کی جگہ ان کو ملنے لگتی ہے۔ اب اس وقت یوسف علیہ السلام کو مختلف ذمہ داریاں دی جانے لگتی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام خود بادشاہ کو کہتے ہیں قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں ان کی اچھی حفاظت کرنے والا ہوں اور علم والا ہوں۔ تو یہاں سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں اپنی صلاحیتوں کا علم ہو کہ ہم یہ کام اچھے سے کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دینا چاہیے کہ مجھ سے یہ کام ہو سکتا ہے، میں یہ کر لوں گی۔ اس کو اوور کانفیڈنٹ نہیں کہتے یا پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شو آف کر رہے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بندہ شو آف کر رہا ہے اور کون سا انسان دوسروں کو سروسز دینا چاہتا ہے۔ مثلا آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں اور آپ کو کچھ سکلز آتی ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی سیٹ دے دیتے ہیں جو اس سے تھوڑی کم تر ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، ایکسٹرا کر سکتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا چاہیے، بتانا بھی چاہیے کہ مجھے یہی آتا ہے، یہ سکلز میرے پاس ہیں، لیکن انتہائی عاجزی سے۔ مقصد یہ نہ ہو دوسروں پہ چڑھائی کرنا، مقصد یہ ہو کہ میں دوسروں کے لیے فائدہ مند بن سکوں، دوسرے مجھ سے جو ہے لرن کر سکیں، سیکھ سکیں۔ اب یہ ہے کہ یہ ان کو رتبہ مل جاتا ہے، یہ ذمہ داری ان کو دے دی جاتی ہے۔ آگے بڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بادشاہی نظام کے اندر ایڈ کیا اور کہا کہ یوسف وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کا اجر نہیں ضائع کرتے۔ یہ جو مقام تمہیں ملا یہ کیوں ملا؟ احسان کرنے کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام نے پورے قصے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کا خیال بھی نہیں آیا کہ میرے بھائی میرے سامنے آئیں گے تو میں بدلہ لوں گا، نہ ہی اس نے عزیز مصر کی بیوی سے بدلہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا اور نہ ہی سوچا۔ یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ دوسروں پر احسان کیا، ان کو اس واقعے کے اندر بار بار محسن کا درجہ دیا گیا ہے، اور محسن وہ ہوتا ہے جو برائیوں کو نہیں دیکھتا، بس اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم قید میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی وہ محسنین تھے، اور اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں جب وہ عام تھے تب بھی محسن تھے، جب قید میں تھے تب بھی محسن تھے، جب غلام تھے تب بھی محسن، اور جب بادشاہ بنے تب بھی محسن۔ یعنی ان کی رتبے چینج ہوتے رہے لیکن ایک چیز سیم رہی تھی، کیا؟ ان کا احسان کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں سے بدلہ نہ لینا، اس کی چاہت بھی نہ رکھنا۔ تو سمجھ بات یہ آتی ہے کہ جن کی منزل بڑی ہوتی ہے وہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جب ان کے بھائی آتے ہیں، بھائی آ گئے ہیں ان کے پاس کشکول لے کر، وہی بھائی جو حاسد تھے اب ضرورت مند بن کر ان کے در پہ کھڑے ہیں، اور جانتے نہیں ہیں یوسف ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، اور تقدیر نے لاسٹ پہ بتایا بھی۔ تو سمجھ کیا بات کی ہمیں آتی ہے کہ آپ صبر کریں، حاسد حسد کرتے کرتے ہار جائیں گے یا پھر بھول ہی جائیں گے، یا ان کو پتا ہوگا ہم نے تو دشمن کو مار دیا، لیکن اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑنے دیتے، وہی حاسد ضرورت مند بن کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس طرح کی بھی نوبت آ جاتی ہے، بس ذہن میں رکھیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہ کی پوائنٹ ہے، کی ورڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، بس ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم محسنین بن جائیں، محسنین میں سے شامل ہو جائیں۔
پھر دیکھیے حالات کیسے بدلتے ہیں، رحمتیں کیسے آتی ہیں، اللہ اپنے بندوں کی مدد پھر کیسے فرماتے۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیں اور اللہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔ اس پہ یقین کر کے دیکھیں، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتے۔ اب جب بھائی آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام ان کو پہچان جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو غلہ دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو لے کے آنا۔ ہم اپنے بھائی کو لے کے آتے ہیں، تو جب بھائی کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے جو باپ ہیں، والد محترم ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کو ایک بہت خوبصورت نصیحت کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ آنے نہیں دیتے، پھر جب ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ کو تو ہم پہ یقین ہی نہیں ہے، ایک بار یقین کر کے دیکھیے، ہم اس کی حفاظت ضرور کریں گے، واللہ خیر حافظا۔ یہ تو یعقوب علیہ السلام نے پھر بعد میں کہا نا، لیکن وہ پہلے کہتے انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بیٹے زیادہ اصرار کر رہے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں اپنے بیٹے کو دے کر بھیج دیا، کہا تمہاری حفاظت میں نہیں دے رہا، اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں۔ نصیحت کی، لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقہ، کہ کیا کرنا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھے اتنے زیادہ جب نکلیں گے تو لوگوں کو جو ہے نا طاقت اور ان کی قوت دیکھ کر ان کو کوئی جاسوسی کرنے والا جتھا نہ سمجھ لیں، یا پھر یہ بھی تھا کہ ان کو نظر بد نہ لگ جائے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے جب ہم کچھ چیز دیکھتے ہیں، اچھی چیز، تو محبت سے دیکھتے ہیں یا کبھی کبھار حسد سے دیکھتے ہیں تو اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ یہ تو اپروو بھی ہے بات، اگر آپ سائنسدان کی نظر سے دیکھیں تو انسان کی آنکھوں سے کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں کہ وہ انسان کی دوسرے انسان کی باڈی پہ جا کے بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں، اس سے لوگوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے، بہت زیادہ۔ یہ برحق ہے نظر کا لگنا، تو نظر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس سے آگے جو انہوں نے بات کی نا، ایک تو انہوں نے ظاہری طریقے سے احتیاطی تدابیر سکھائی، یہ احتیاط ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو آگے انہوں نے کیا بات کی، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت فلیتوکل المتوکلون وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ آگے توکل سکھایا اور توکل کر کے ان کو بھیجا۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل بھی ضروری ہے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل، اللہ کی رحمت، اور یہ یقین رکھنا کہ میں نے تو احتیاطی تدابیر کر لی، اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ مجھے بچائے کہ نہ بچائے، ان الحکم الا للہ، سب حکم اللہ کا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے میں نے پریکاشنز لے بھی لی ہوں، لیکن اگر اللہ کی مرضی ہی نہیں اور میں بچ نہ پاؤں تو مجھے پریشان نہیں ہونا، میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، اللہ میرے حق میں بہتر کرے گا۔ جب توکل لے آتے ہیں نا کسی بھی کام کے اندر ہم، تو پھر ہوتا یہ کہ ہم نقصان کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ تو بات ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ نظر کا لگنا، نقصان کا ہونا برحق ہے، اس سے بچنے کے لیے ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ دعاؤں سے جو اللہ کے رسول نے سکھائی، جو قرآن میں بتائی گئی کچھ صورتیں، ان سے خود کو اللہ کی پناہ میں دے لینا چاہیے۔ اچھا، ظاہری اسباب کے ساتھ کیسے بچے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کسی کامیابی کی وجہ سے، یا آپ کو جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے یا آپ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نظر لگتی ہے، تو آپ اس تدابیر، اس کی بچنے کی صورت یہ ہے کہ آپ نہ بتائیں کسی کو کہ آپ اس طرح سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ یا پھر پتہ چل جاتا ہے، اس وقت آپ اذکار، دعائیں لازمی کرتے رہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے،
تو ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر یہ بات ہے کہ وہ صبح شام کے اذکار اور جو دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی وہ لازمی پڑھ کے خود کو دم کرتے رہیں. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. احتیاط کے ساتھ ساتھ توکل بھی. یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اس بات سے. احتیاط بھی کریں، توکل بھی. جیسے ہم باہر جاتے ہیں نا، ایکسیڈنٹ کے اندیشے ہوتے ہیں تو اس وقت احتیاطی تدابیر لی جاتی ہیں، دھیان سے جانا اور سب کچھ ڈرائیونگ اچھے سے کرنا. تو ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھیں توکل کے لیے، اللہ پر، اللہ سے مدد کے لیے، اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لیے، اللہ پہ بھروسہ بھی رکھیں. اب دیکھیے نا، باہر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو باہر نکلنا ہی نہیں، ہم نے تو اس گاڑی میں بیٹھنا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے صرف ہم احتیاط کر رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بچا بھی سکتے ہے کہ نہیں. تو بعض لوگ جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو دوبارہ وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے، اتنا ڈر جاتے ہیں. تو یہ مایوسی ہے، یہ اللہ پہ توکل نہیں ہے. توکل والا بندہ سب کچھ دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کام بھی کرتا ہے اور پھر اللہ پہ یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ جو بھی کرے گا میرے حق میں بہتر ہوگا. اس کے بعد آگے آپ خود جانتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بھائی آئے اور یوسف علیہ السلام نے کس پلاننگ کے ساتھ، یا پھر ان کی پلاننگ نہیں تھی، اللہ کی پلاننگ تھی، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا. اب یوسف علیہ السلام کے باپ کو جا کر جب یہ بات خبر دی گئی کہ بادشاہ نے آپ کے بھائی کو وہیں پہ رکھ لیا، تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی. وہ تو نہیں جانتے تھے نا کہ یہ سچ بول رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے. ابھی تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا ساری باتوں کا، تو ہمارے لیے اس قصے کو اس طرح سے فیل کرنا ممکن نہیں ہے جیسے یہ حقیقت میں ہے. ایک چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے، 2 بیٹے آپ کے جو ہے نا وہ گم جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس دور ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کیا حالت ہوگی. تو اس حالت میں یوسف علیہ السلام کے باپ نے کوئی واویلا نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، خود کو پیٹا نہیں اور شور نہیں مچایا. بس اتنی سی بات کہی، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، بے شک میری ظاہر ہونے والی بے قراری اور غم کی شکایت کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے. اشکو بسی جو ہے نا، بس کہتے ہیں وہ غم جو ظاہر ہو جائے، اور حزن کہتے ہیں وہ جو چھپ جائے. یعنی آپ پریشان ہو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل ہی آتے ہیں، آپ کے چہرے سے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ آپ پریشان ہیں، غمگین ہیں. تو وہ جو ظاہری کیفیت ہے نا، اس کے لیے بسی لفظ استعمال ہوا. اور حزن کہتے ہیں غم، اندر جو غمگین ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے. تو اللہ سے شکایت کرنا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہی باتیں شیئر کرنا، اللہ سے ہی مانگنا. یہ بے صبرا پن نہیں ہے. ٹھیک ہے. بے صبرا پن یہ ہے کہ انسان خود کو کوستا رہے، مویلا کرتا رہے، شکوہ کرتا رہے، لیکن آنسو کا بہنا یہ جو ہے نا بے صبری نہیں ہوتی. یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے. آنسو بہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں. ایشو تب ہوتا ہے جب ہم ان آنسوؤں کی وجہ سے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے تو اتنی پیاری بات کی، غمگین ہے پھر بھی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں جاؤ اور جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. غمگین ہو کر بھی پر امید ہے. کہتے ہیں لا تئسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ٹھیک ہے. لا تئسوا من روح اللہ. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت ہی اہم بات ہے. ہم جب غمگین ہوتے ہیں تب ہم کیا کرتے ہیں؟
میرے ساتھ تو بچہ ہونے نہیں، مجھے تو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، کہیں سے بھی کوئی میرے سے کوئی اچھی بات نظر ہی نہیں آتی، ارد گرد سارے راستے بلاک ہو گئے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جس کو غم ہوتا ہے اس کے سامنے بھی، اور اگر خود غمگین ہو تب بھی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت بس یہ چیز رکھیے ذہن میں کہ یعقوب علیہ السلام کا غم کتنا بڑا غم ہے. 2 جوان بیٹے زندہ ہے لیکن پاس نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی کسی نہر میں ڈوب جائے نا، تو اس کی جب تک لاش نہیں ملتی، گھر والے ایکسٹرا والے پریشان ہو جاتے ہیں، زیادہ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کدھر ہوگا، پھر امید بھی ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے باپ کو بھی ویسے ہی تھا، یعقوب علیہ السلام کو امید بھی تھی اور خوف بھی تھا، پریشانی بھی تھی، لیکن مایوس نہیں ہوئے. ایک اور بیٹا چلا گیا اور پھر بھی اپنے بیٹا کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور ان کو ڈھونڈ کے لاؤ. غمگین ہو کر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے غمان کے مطابق سب کچھ پھر عطا بھی کرتے ہیں. بس جب بھی پریشان ہو تو بس ذہن میں رکھیے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. یہ بس میری شکایت، میرا غم، میری بے قراری میں اللہ سے کرتا ہوں. دنیا والے میری بات سمجھ ہی نہیں سکتے، دنیا والوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مجھے سمجھ سکے. تو مجھے دنیا کے آگے گڑ گڑانا بھی نہیں ہے، مجھے صرف اللہ کے سامنے جا کر اپنی بات سامنے رکھنی ہے. اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد محترم کا غم ایک اپنی جگہ پہ تھا. وہ واپس جاتے ہیں اور جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام ان سے بتا دیتے ہیں کہ یہ میں آپ کا بھائی ہوں، اب یہ قمیض لو اور جا کے اپنے والد کے آنکھوں پہ لگانا اور ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی. اب ایسا ہو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام جو ہے ابھی جب ان کے سامنے ان کے بھائی آ جاتے ہیں، اب بھائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یوسف ہے، اور ان کے والد کی بھی بنائی واپس آ جاتی ہے، سب ان کے پاس آتے ہیں. تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو رویہ ہے نا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک تو یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا، وہ تو محسن ہے، اور محسنین کا ہمیشہ کام ہے کہ دوسروں سے اچھا سلوک کرنا. کوئی طنز نہیں کی، کوئی تنقید نہیں کی کہ آپ نے میرے ساتھ پہلے ایسے ہی کیا. اب میرے پاس سوالی بن کے آگے، بڑا اچھا رویہ رہا. یہ چیز ہمیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار یا قریبی لوگ جب ہمارے پاس ضرورت کے لیے آتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ان کو پہلے پاسٹ کی ساری ان کی زیادتیاں یاد کروائی جائیں. اسی لیے تو ہمارے رشتوں میں چاشنی ختم ہو جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھیں، اپنے بھائیوں کو ایک بار بھی طنز نہیں کی، تنقید نہیں کی، بلکہ ان کو معاف فرما دیا. ایون کہ ان کو شرمندگی کا بھی احساس نہیں دلانے دیا، اور سارا الزام شیطان کو دے دیا کہ یہ شیطان ہی ہے جس نے آپ کو برگلایا اور آپ نے کام کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے. تو اگلے بندے کو جب اتنی سپیس دی جاتی ہے تو دیکھیے وہ بندہ پھر عاجز ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے رویوں کی وجہ سے دوسرے لوگ معافیا نہیں مانگتے، عاجز نہیں ہوتے. ہم اگلے بندے کو اتنا رسوا کر دیتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ مجھے معافی بھی مل سکتی ہے کہ نہیں، وہ اور برائیوں کی طرف بڑھتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی بندہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا آپ کے سامنے آئے، ابھی سے ذہن میں بنائے اللہ میں نے اس کو طنز نہیں کرنی، تنقید نہیں کرنی، بہتر طریقے سے اس سے بات کرنی ہے. اس کو خود احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور وہ جا کے خود اللہ سے معافی مانگے. اگر ہمارے رویوں کی وجہ سے دوسرے لوگ گناہوں میں اور آگے بڑھتے ہیں، خود سوچئے ہمارا بھی تو پھر اس کے اندر ہاتھ ہوتا ہے نا اس کی برائی کو بڑھانے کے لیے. اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے
تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگی، بے شک ہم خطا کار ہیں، ہم خطاوار ہیں، ہماری غلطی ہے۔ تو اس سے ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ جب بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگنے میں بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ وہ قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے، اس وقت ایمان کی حالت میں انسان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اسی وقت اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور جس سے غلطی کی ہے اس سے بھی معافی مانگے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والے ہیں اور بہترین معافی عطا کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے معافی مانگ لی تو اب چونکہ خواب کی تعبیر بھی پوری ہوگی، سجدہ بھی کیا باپ نے، اور والدین کی طرف سے بھی سجدہ ریزی، اور بیٹوں کی طرف سے بھی، ان کے بھائیوں کی طرف سے بھی یوسف علیہ السلام کی، تو خواب مکمل ہوا۔ اب اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام یہاں پہ اترانے کی بجائے اور اپنے احسانات یاد کروانے کی بجائے، اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کی بجائے، حکم جمانے کی بجائے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے۔ سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے قید سے نکالا، جس نے مجھے بادشاہت دی، جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈالی شیطان نے، اور اللہ نے اس دشمنی کو ختم کر کے دوبارہ محبت پیدا کر دی۔ اور پھر کہتے ہیں اے ہمارے رب، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اتنی پیاری دعا کیا کہتے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، تو ہی دوست ہے دنیا اور آخرت میں، جب میں مروں، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں حالت ایمان میں جاؤں، مسلمان ہوں، اور مجھے نیک ساتھیوں کے ساتھ اٹھانا، نیک ساتھیوں کے ساتھ مجھے رکھنا، نیک لوگوں اور صالحین کی صحبت مجھے عطا کرنا۔ اپنے خاتمے کی پرواہ، اصل کامیابی ہی یہی ہے کہ ہمارا خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے۔ اگر تو خاتمہ ایمان پہ ہے تو کامیابی، اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے، کفر پہ ہے، تو دنیا کی سب سے بڑی رسوائی، سب سے بڑا نقصان، لوزرز، خاسرین میں سے۔ اگر مرتے وقت حالت ایمان میں نہ ہوئے تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چاہے ہم جتنے مرضی بڑے انسان کیوں نہ بن جائیں۔ اس لیے ایسی دعائیں بھی اللہ سے کرتے رہا کریں۔ نمازوں کے اندر جو دعائیں کرتے ہیں نا، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان دعاؤں کے اندر ایک چیز ایڈ کریں، کیا؟ آخرت کی فکر اور خاتمہ بالایمان، یہ دعا بہترین خاتمے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ حالت ایمان میں فوت کرنا، اے اللہ جب مرے تو اندر ظاہر اور باطن دونوں میں اللہ تیرا نام ہو، تیری تسبیح ہو، اور تیری محبت ہو۔ اب دیکھیے، ایک بادشاہ مشکلات سے سہ کے اللہ نے ان کو توفیق عطا کی، لیکن ان کو فی فکر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ تو چلو اچھا ہو ہی گیا، مجھے میرا خواب پورا ہو گیا، تعبیر پوری ہوئی، لیکن اصل انجام، حسن انجام یہ ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اسی جز کے اندر سورہ رعد شروع ہو جاتی ہے، ایک بہت خوبصورت سورت، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، ایک سچی کتاب ہے، اور اس کتاب کو ماننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے لا ریب فیہ، اس بات پہ یقین ہونا کہ یہ کتاب سچی ہے، جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں بالکل برحق ہے، ان پہ کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا، اپنی
جو اللہ کی انعامات ہیں، معجزات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. یہ سب صفات جو اللہ نے بیان کی کہ اللہ نے آسمان کو اٹھایا بغیر کسی ستون کے، پھر عرش پر مستوی ہوا، پھر سورج چاند سیاروں کو مسخر کیا، ہر ایک اپنی اپنی مقررہ مدت کے مطابق گھوم رہے ہیں، اپنا چکر پورا کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. اور یہ سارے معاملات اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ان باتوں پہ یقین اسے ہوتا ہے جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے. یہ نشانیاں اس کے لیے ہیں جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ انسان قرآن کو تب بھی اچھے طریقے سے پڑھ پاتا ہے جب ہدایت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک سوچ نہ پیدا ہو جائے. بالآخرت یوقنون، آخرت پر یقین. آخرت پر یقین ایک بہت ضروری چیز ہے، اور خاص طور پہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی تو زیادہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے یہاں پہ انعامات اور نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک چیز اور سکھاتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے انسانوں کے لیے اس کے آگے پیچھے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کیے، کئی پہرہ دار مقرر کیے جو اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، جو اس کا خاص خیال رکھتے ہیں. انسان کے ساتھ اچھے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور برے شیطان والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، یعنی قرین کہہ سکتے ہیں جسے آپ، جو برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں. اور انسان کے ساتھ حفاظت کے بھی فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی پہرہ داری کرتے ہیں. یہ لیکن اللہ کا کتنا پیارا اور خوبصورت انعام ہے ہم پر، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا آگے اسی آیت کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے. اللہ نے تو پورا انتظام کیا اور سب کچھ انسانوں کو سکھایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی، لیکن انسان کی عادتیں، یعنی انسان کو جتنا بھی پروٹوکول دے دیا جائے، انسان کو جتنی بھی نعمتیں دے دی جائیں، وہ نعمتیں انسان کو تبھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور وہ اس کے لیے بابرکت تبھی بن سکتی ہیں، اس کی وجہ سے انسان قرآن اور کے ساتھ تبھی جڑ سکتا ہے جب وہ اپنی حالت خود بدلنا چاہتا ہے. تو اپنی حالت خود بدلنے سے ہم اپنی تقدیر، اپنے اعمال کو بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اعمال چینج کریں گے تو حالتیں بدل جائیں گی، جب حالت بدلے گی تو پھر اعمال اور چینج ہونے لگیں گے. یہ بس چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم بس یہ سوچتے رہیں کہ شعور آ گیا ہے، ہدایت ارشاد ہمارے پاس آ گئی ہے، اب توفیق کیا کریں؟ توفیق کے لیے اللہ سے دعائیں نہیں کرتے. ہدایت ارشاد یہ ہے نا کہ آپ قرآن لرن کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آپ کو رہنمائی مل رہی ہے، اور ہدایت توفیق کیا ہے کہ پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے. ایک علمی ہدایت ہے، ایک عملی ہدایت ہے. تو ہم لوگوں کو اللہ قرآن سکھا کر علمی ہدایت، عملی ہدایت تک پہنچانے کے رستہ ہمیں سکھا رہے ہیں. علمی ہدایت مل رہی ہے، اب جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو پھر ہماری تقدیر بدلے گی، پھر ہماری حالت بدلے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بس اپنے ذہن میں رکھنی. صرف قرآن کو پڑھ لینے سے ہی ہمیں نور نہیں مل جاتا. بڑے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، لیکن نور قرآن تک بھی بنتا ہے جب ہم خود کو بدلنا بھی چاہتے ہیں. کوشش کرنی نا انشاءاللہ خود کو بدلنے کی، خود کے اندر پازیٹیو چینجنگز لانے کی، پھر ہی آگے بڑھ سکیں گے اسلام کے اندر اور دین کے اندر. تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہمیں ایک بہت خوبصورت سی مثال ملتی ہے. وہ مثال کیا ہے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یہ مثال یوں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، اور وہ بارش جو ہے جب آسمان سے زمین پر آتی ہے، کچھ ندی نالیاں بہتے ہیں، اس پانی کے اندر
ایک ابار آتا ہے جاگ کی صورت میں، آپ نے دیکھی ہوگی، جاگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال دی، ایک یہ مثال، دوسری مثال دی کہ جیسے ایک سونا چاندی کو پگھلایا جاتا ہے مزید کندن بنانے کے لیے، مزید قیمتی بنانے کے لیے، تو اس کے اوپر بھی گندگی سے کی ایک جاگ آ جاتی ہے، جو جلایا جاتا ہے نا تو ساری گندگی جل جاتی ہے اور پیچھے پیور سونا رہ جاتا ہے، پیور چیز رہ جاتی ہے۔ تو اب ان مثالوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا کیا رہے ہیں کہ یہ مثال جو ہم نے آپ کو دی، اس میں جو جاگ ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور جو پانی ہے وہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اور زمین میں باقی رہتا ہے، جذب ہو جاتا ہے۔ حق اور باطل کی یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ باطل بعض اوقات حق کے اوپر غالب آ جاتا ہے، جیسے جاگ اپنے نیچے چھپے پانی کو چھپا دیتی ہے، اور اسی طرح سونا چاندی کو جب جلایا جاتا ہے تب بھی وہ جاگ کے ذریعے نیچے والی چیز چھپ جاتی ہے۔ تو حق چھپ جاتا ہے بعض اوقات، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ اس جاگ کو مٹا دیتے، کیونکہ وہ ایک ناپائیدار چیز ہے، وہ وقتی طور پر اوپر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اندر ایمان ہو، اندر انسان کے علم ہو، اور انسان کو اس پہ عمل بھی ہو، انسان اس کے لیے تگ و دو بھی کر رہا ہو، تو بعض اوقات تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے کی کچھ چیزیں اپنے اندر لے آتا ہے، تو پھر اس کے اوپر جاگ آ جاتی ہے۔ لیکن اگر پانی آتا رہے، آسمان سے پانی نازل ہوتا رہے، علم جسے ہم کہتے ہیں، علم ہمیں ملتا رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پانی صاف ہوتا رہتا ہے، پانی کے اوپر جو کچرا وغیرہ جاگ کے اوپر یا پانی کے اوپر کیچڑ کی شکل اختیار ہو جاتی ہے، وہ ساری صفائی پھر ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے علم کو کبھی نہ روکے، کیونکہ ہمارے اندر جو کنفیوژنز آتی ہیں، ہمارے اندر جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، وہ صرف علم سے ہی ختم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے وہ ختم۔ اور اس سے ہمیں ایک یہ بھی چیز لرن کرنے کو ملتی ہے کہ حسن انجام حق اور اہل حق کا ہی ہوتا ہے، زمین میں باقی حق ہی رہتا ہے، باطل جو ہے نا وہ ختم ہو ہی جاتا ہے ایک جاگ کی صورت میں۔ اور یہاں پہ باطل کی مثال جاگ کسی ہے جو حق سے کشمکش کے موقع پر وقتی طور پر ابھر کر اوپر آتا ہے، لیکن آخرکار وہ جاگ ختم ہو جاتی ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ اس لیے پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کبھی ایسا ہونے لگے، آپ کو پتہ ہے نا، بعض اوقات کچھ لوگ غلط ہو کر بھی ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی بڑی مزے سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ان سے بدلہ نہیں لے رہا۔ تو یاد رکھیے، باطل جاگ ہی ہے، حق اصل چیز ہے، چاہے وہ چھپ جائے، وقتی ان کو فتح حاصل ہوتی ہے، لیکن اصل جو فتح ہے نا، وہ کس کو حاصل ہوگی؟ ایمان والوں کو، اہل حق کو، سچے لوگوں کو۔ تو پھر پریشان نہیں ہو، دنیا کے اندر اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا نا، تو آخرت کے اندر تو انصاف ملے گا ہی ملے گا۔ آخرت کے اندر تو انسان کو جو چیزیں عطا کی جائیں گی، انسان جیسے ہم نے کل بھی یہ سیکھا کہ جب جنہوں نے مصیبتیں برداشت کی، قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے آئیں گے اور عافیت دیکھیں گے، جنت کے سکون دیکھیں گے، تو کہیں گے کاش ہمیں تکلیفیں اور دی جاتی، ہمیں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ہمیں آج اور سکون ملتا۔ پھر بس پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غمگین نہ ہو، وہ کبھی بھی تنہا چھوڑتے ہی نہیں اپنے بندوں کو۔ تو یہ قرآن کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے، اس کو مزید آپ تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ لرن کرنے کو ملے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں ہم، تو کچھ باتیں بڑی پیاری، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے لوگ چند خوبصورت اعمال اپناتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی قرآن میں لکھ دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، ہر اس موقع پر
جہاں صبر قابل تعریف ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے چہرے کی خاطر صبر کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس طرح سے اللہ کی خاطر۔ اور صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ صبر 3 جگہوں پہ ہوتا ہے۔ صبر علی طاعہ یعنی اطاعت پہ صبر کرنا، پھر اور کس پہ صبر کرنا؟ نافرمانی پہ صبر کرنا یعنی برے کاموں سے بچنا جو اللہ کی بات کا انکار کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آزمائش پر شکوہ نہ کرنا، تکلیف پر صبر کرنا، مصیبت پہ صبر کرنا۔ یہ 3 طرح کے صبر ہیں۔ یہ کون سے لوگ کرتے ہیں؟ جو اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہت ہے، ہم دعائیں تو بڑی مانگتے ہیں، قیامت کے دن جنت میں اللہ کا دیدار ہو جائے، تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں نا، تو کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمل بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اگر چاہت ہے تو پھر کوشش بھی کریں گے، تب وہ دو بھی کریں گے۔ اور سب سے پہلی بات جو یہاں پہ ان کے لیے کی، والذین صبروا، وہ لوگ صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صبر اپنی جو نیکیاں ہیں ان میں استقامت اور نئی نیکیاں کرنے کا شوق، اور جو برائیاں ہیں جو ان کو ڈیموٹیویٹ کرتی ہیں یا ان کو اب ٹریپ لائن سے نیچے ٹریپ کرتی ہیں، اب سیدھے راستے سے نیچے اتارتی ہیں، صراط مستقیم سے نیچے اتار دیتی ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، تو وہ ان سے بچنے کے لیے بھی صبر کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ ویلا نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، پریشان تو ہوتے ہیں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مکمل طور پر وہ صابر انسانوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر وہ دوسری ان کی خوبی یہاں پہ کیا بیان ہوئی؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور کیا کرتے ہیں؟ چھپے اور اعلانیہ طور پر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو بندہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایسا بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ کا عرش کا سایہ دیا جائے گا نا، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو صدقہ خیرات اس طریقے سے کرتا ہے کہ خبر ہی نہیں ہوتی دوسرے ہاتھ کو، ٹھیک ہے؟ کن لوگوں کی صفات پڑھیں اللہ کا دیدار کرنے والوں کے لیے؟ چند خوبصورت اعمال۔ پھر اسی آیت کے اندر آگے جا کے ایک بڑی پیاری بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی نا ان لوگوں کی، یَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو بلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اور کہیں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو یا پھر معاملات خراب ہوں، قطع تعلقی والے ہو رہے ہوں، تو اس وقت وہ جلدی سے احسان کر کے رشتے بچا لیتے ہیں، اور اس طرح بھی وہ برائی کو بلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ اس طرح بھی کرتے ہیں اور اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرتے ہیں تاکہ ان کی برائیاں دور ہو جائیں۔ تو یہ ہے اللہ کا دیدار کرنے والے جو شوقین لوگ ہیں ان کی ایک اور خوبی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تم کوئی برائی کرو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لیا کرو، کیونکہ وہ اسے مٹا دے گی، اور اگر برائی پوشیدہ ہے تو پھر پوشیدہ نیکی کرو، اگر برائی اعلانیہ ہے تو پھر اعلانیہ نیکی کے ساتھ اس کو مٹاؤ۔ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ہم نے چھپ کے گناہ کیا تو پھر چھپ کے اللہ سے تنہائی میں ملیں، نیکی کریں، اللہ سے توبہ کریں اور اپنے برائی کو ختم کروا لیں۔ اور اگر برائی سب کے سامنے کر رہے ہیں، ہماری لکنگ ہے اس میں کوئی اس طرح سے یا بدتمیزی کر رہے ہیں یا بد اخلاقی کر رہے ہیں، تو پھر اعلانیہ نیکی کریں تاکہ
وہاں سے جو ہماری وجہ سے معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے وہ پھر پازیٹیوٹی میں تبدیل ہو جائے، لوگوں کو احساس ہو جائے کہ برائی کرنے والے بھی سیدھے رستے پہ آ سکتے ہیں، ان کو بھی توبہ کی توفیق مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، واقعی ایک بہت اچھی ڈیل ہے۔ اللہ کا دیدار کوئی چھوٹی بات تو نہیں نا، اللہ کا دیدار، کائنات کی سب سے خوبصورت چیز کا دیدار، خوبصورت، سب سے خوبصورت، سب سے حسین، کہ ہم اس کو دیکھے بنا ہی اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، تو خود سوچئے کہ وہ کتنی خوبصورت خوبصورت منظر ہوگا۔ لیکن اس منظر تک پہنچنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ابھی یہاں پہ 4 صفات کا بس ذکر کیا، تو لیکن ان چاروں کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، صبر کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، نماز قائم کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور پھر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ جب کبھی کوئی آپ کے ساتھ آ کے برائی کرے یا آپ کے ساتھ آ کے زیادتی کرے یا غلط کرے، بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے، زبان درازی کرے، تو اس وقت کیا کرنا ہے کہ آپ کا رسپانس اچھا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ برائی کے بدلے نیکی دی جائے اور پھر یہ مٹ جائے، یہ جو نیگیٹیوٹی پھیلی ہے یا بد مزگی آ گئی ہے معاشرے کے اندر، ہماری وجہ سے دور ہو جائے۔ بس کوشش ہو اپنے مسکراہٹوں سے معاملات کو بہتر کرتے رہنا۔ اللہ ہم سب کو اتنا ظرف عطا کرے کہ ہم بری سی بری مجلس کو بھی، یعنی جہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، ایون کہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہم وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، یا پھر کچھ ایسا ہمیں اللہ سکھا دے کہ ہم اس پورے منظر کو بدل سکے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسی توفیق اور ایسا ظرف اور اتنا بڑا دل دیا ہوتا ہے، کچھ بھی ان کے ساتھ کر دیا جائے مسکرا کر وہ سارے معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سے ایسے لوگوں کی صف میں شامل ہونے کی دعائیں کیا کریں، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا، اپنی انا کو مار کر یہ کرنے والا کام ہے۔ سورۃ ابراہیم شروع ہو جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی۔ اور قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہاں بتایا، کیا بتایا؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ کون؟ یہ کتاب۔ اور کیسے لائے؟ قابل غور جملہ ہے یہ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے، یعنی کتاب کو پڑھ لینے سے ہی انسان روشنی نہیں حاصل کر پاتا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ اور اللہ کا حکم کس کے لیے آتا ہے؟ قرآن سے ہدایت مل جانا کس کے نصیب میں ہوتی ہے؟ جس کو واقعی شوق ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس کے حق میں ہدایت لکھ دیتے ہیں۔ جس کو واقعی جذبہ ہوتا ہے ہدایت تک، نور تک پہنچنے کا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، قابل غور بات۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد، اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، بنایا، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان۔ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور جو کافر ہیں، جو اللہ کی اس نشانیوں کا، اللہ کی ان صفات کا، ان قدرتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے پھر سخت عذاب ہے۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ کون سے لوگ ہیں؟ دور کی گمراہی والے۔ اور دور کی گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، دنیا کی زندگی کو پہلی ترجیح بنایا ہوا ہے، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کی یاد کو پس پشت ڈال دیا ہے ان لوگوں نے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یصدون عن سبیل اللہ، اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بجائے روکنے کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بعض اوقات تو زبان سے، بعض اوقات اپنے اعمال سے۔
اور کیا کرتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین میں کجی ڈھونڈتے ہیں، دین میں وہ باتیں ڈھونڈتے ہیں جس سے وہ بحث کر سکے، جس سے وہ دین کو کرٹیسائز کر سکے. ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلم بھی ایسے ہیں جو قرآن و حدیث پہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے دوسرے مذاہب سے امپریس ہو کر اپنے ہی مذہب کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کامیابی کبھی بھی نہیں مل سکتی. ایسے لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلنے والے ہدایت یافتہ لوگوں میں اللہ ہمیں شامل کرے. یہاں پہ ایک اور بہترین مثال، تھوڑا آگے بڑھے تو بڑی پیاری مثال ہے، سبھی کو بہت پسند ہے. کلمات طیبہ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ کلمات کی مثال پاکیزہ درخت کی سی ہے. وہ درخت کیسا ہے؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور ہر موسم میں ہر وقت وہ درخت پھل ہی دیتا رہتا ہے. تو پاکیزہ کلمہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس کی جڑیں مضبوط ہیں. وہ درخت ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے. اچھی اور پاکیزہ گفتگو بھی بالکل ایسی ہی ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ اس کی شاخیں یعنی اس کی تاثیر اتنی اونچی ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے. اس اچھی اور پاکیزہ گفتگو اور اس کی بات کی جڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر ایمان بڑھانے کی وجہ بن جاتی ہے اور درخت کو مضبوط کرتی ہے. ہمارا جو ایمان ہوتا ہے نا درخت کی صورت میں، اس کو مضبوط کرتی ہے. اور پھر پاکیزہ اور اچھی گفتگو ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوتی ہے. اچھی اور پاکیزہ گفتگو میں ایک تو اچھی اور پاکیزہ گفتگو جو ہم کرتے ہیں وہ، اور دوسرا تسبیحات، اذکار، اچھا قول جو زبان سے ادا ہوتا ہے، اور اللہ کی تعریف. ٹھیک ہے، تو اس کی تاثیر بھی بالکل ایسی ہی ہے. تو کیا ہے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ کلمۃ طیبہ کی طرف رجوع کرنا ہے، لغو باتوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ایسی باتیں جس کا کوئی مطلب نہیں، فضول ہے، بے معنی ہے، ان سے دور رہیں. ہر وہ بات زبان سے نکلے جو آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اچھی ہے، پاک ہے. اپنی گفتگو پہ غور کرنا ہے. ہماری گفتگو میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنی ہی نہیں چاہیے لیکن ہم کر رہے ہیں، شغل لگانے کے لیے، ایک مجلس کا مزہ لوٹنے کے لیے، اور چند لمحوں کی محفل لوٹنے کے لیے ہم اپنے الفاظوں کو بے لباس کر دیتے ہیں. اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے والوں کی زبانیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بڑی میٹھی ہوتی ہیں، مٹھاس ہوتی ہے، نیت اچھی ہوتی ہے. تو قرآن پڑھنے والوں کو تھوڑا زیادہ کانشیس ہو کر زندگی گزارنی پڑتی ہے، فوکس کرنا پڑتا ہے اپنے ٹارگیٹ پر کہ کس مقصد کے لیے دنیا میں ان کو بھیجا. تو وہ لغو باتوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے، فضول باتوں کے اندر. اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم مختصر دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنی اس سمے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت سی پیاری پیاری باتیں، قرآن کی باتیں تو کی جائیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئیں گی، لیکن ہم قرآن کی جرمز اکٹھے کر رہے ہیں نا، قرآن کی کچھ خوبصورتیاں، قرآن کے موتی ہم اکٹھے کر رہے ہیں. اور کچھ موتی آپ کو خود نظر آتے ہیں، کچھ مجھے نظر آئے تو میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو آپ بھی بہت سے موتی اس طرح سے نکال سکتے ہیں. قرآن کا ایک ایک حرف موتی ہے، بس جو جتنا پیارا لگتا ہے، جو اٹریکٹ کرتا ہے، ہم لیتے جاتے ہیں. آگے تھوڑا سا بڑھیں تو ہمیں ایک بہت سی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا اور کہا کہ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. یعنی اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے جو اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیتے. اللہ نے انعامات دیے، ناشکری کس طرح کرتے ہیں، اس کا اچھا استعمال نہیں کرتے، یا پھر ان کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ان کو اتنا کچھ عطا کیا، ان کو اس چیز کی قدر ہی نہیں ہوتی، یہ محسوس ہی نہیں ہوتا.
جب نعمتیں نہیں ہوتی، کل ہم نے یہ بات سیکھی تھی نا، جب نعمتیں نہیں ہوتی تو واویلا شکوا کہ ہمارے پاس کبھی نعمتیں آئی نہیں تھی. جب نعمتیں آتی ہیں تو اترانے لگتے ہیں، فخر و غرور کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی ہے ناشکری. نعمتیں آئی، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کی اپنے آپ کو کریڈٹ دینا شروع کر دیا اور نعمتوں کو اچھا استعمال ہی نہیں کیا. مثلا اگر آپ کو قرآن کی توفیق اللہ نے دی، ایک نعمت ہے نا، جب ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو یہ ناشکری ہے. جب اس کو اوپر سے پوچھ ڈالیں گے، اس کا ویسے خیال نہیں رکھیں گے جیسے رکھنے کا حق ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی بار اس کو اگنور کریں گے آپ؟ 2-4 بار. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نعمت ہی لے لی جائے گی، قدر ہی نہیں کی. تو نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، یہ اللہ کو بات پسند نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر پاؤ. اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، بے شمار، لا تعداد، انگنت، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، کاؤنٹ لیس. یہ جو شکر کی بات بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ کو پسند ہے اس کے بندے شکر کریں، تو کیوں نہیں کرتے ہم؟ بس کٹھا کرنے میں مگن نہ ہوتے رہیں. ہم کیا کرتے ہیں، جولی میں ڈالتے رہتے ہیں چیزیں، اسے سنبھالتے رہتے ہیں، وہ باہر آ رہی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر بھی ہماری خواہش ہوتی ہے اور مل جائے. لیکن کبھی اتنا نہیں سوچا کہ ان میں سے کسی ایک چیز کی تعریف ہی کر دوں اللہ کو لے کر، اللہ آپ کتنے اچھے ہیں، مجھے یہ بھی عطا کیا، یہ بھی کیا. جتنا ہم اللہ کو شکر کریں گے اللہ ہمیں اور عطا بھی کریں گے. تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعائیں ملتی ہیں، بہت پیاری، کتنی پیاری پیاری ابراہیم علیہ السلام نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگی اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پھر اولاد کی تربیت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور پھر اپنی مغفرت کے لیے. تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسی اللہ سے خوبصورت دعائیں مانگنی چاہیے. اور کیا مانگنا چاہیے؟ اپنی نسل، آئندہ آنے والی جو نسل ہے نا، اس کے لیے بہت سی دعائیں کیا کرے، کیونکہ عورت سے ہی نسل پھر آگے بڑھتی ہے، اور تربیت بھی عورت نے کرنی ہوتی ہے. اور عورت کو اس چیز کا خاص خیال بھی ہونا چاہیے کہ اللہ میری اولاد جو ہو وہ نیک اور صالح ہو، بیٹے ہوں تو بھی صالح، بیٹیاں ہوں تو بھی صالح ہوں، اور وہ دین کی خدمت گزار ہوں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. ہمیں بھی اس سے یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ بچہ چاہے چھوٹا ہی ہے نا، تبھی اس کے فیوچر کی دعائیں مانگنا شروع کرے، اللہ ضرور پوری کرتے ہیں. اور پھر آگے ذکر آ جاتا ہے کہ جو لوگ پھر اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرموں کو پھر اس دن زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا، ان کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، اور وہ لباس اور وہ عذاب کتنا دردناک اور سخت ہوگا، اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. یہ کون سے لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، شکر کے مقابلے میں اللہ کا انکار. بجائے یہ کہ اللہ نے ان کے لیے ان کو ایک انسان بنایا، اس پر شکر کر کے اسلام میں داخل ہو جائے، ناشکری. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرتے رہیں، ہم نے تو اس کتاب کو اس لیے نازل کیا، اس لیے ایک پیغام بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اسے ڈرایا جائے اور پھر لوگ حقیقت کی طرف آئیں. لیکن لوگ نہیں سمجھتے، تو یہ ان کا معاملہ ہے. ہم آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام صرف آگاہ کرنا ہے، آپ کا کام صرف شعور دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا کرے، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ ایک گہرا رشتہ بنانے والوں میں شامل کرے، اور جتنا بھی ہم لرن کرتے ہیں ہم سیکھ کر اس کو سکھا سکیں اور عمل کریں، کیونکہ عمل نہیں کریں گے تو یہ سب جو ہے چیزیں ضائع ہو جائیں گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر کر کے اس کا شکر ہی کرتے رہیں. جتنا شکر کریں گے اللہ ہمیں اور زیادہ نوازیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ
ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے کے جائے۔ اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو حالت ایمان میں ہو، سجدہ ہو، اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہو نا کہ ہم اللہ کے گھر میں ہوں اور ہماری روح پرواز ہو جائے اور ہم مقدس جگہ پر عبادت کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں۔ کتنی خوبصورت چیز ہوگی کہ آسمان سے فرشتے آئیں گے، کتنا پروٹوکول ملے گا ایمان والے بندوں کو، اسپیشلی ان کے لیے اتنے خوبصورت کپڑے کے اندر کفن آتا ہے، اور پھر فرشتے آسمان پر ان کو سلامتی پیش کرتے ہیں اور بڑے پیار کے ساتھ ان کو اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں روح کو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جن کا خاتمہ ایمان پہ ہو، جن کو پروٹوکول ملے، جو فرشتے ان کی اچھی مہمان نوازی کر سکیں۔ ہم تو کسی کی بری شکل دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، ہم کیسے ڈراؤنے فرشتوں کو دیکھ کر اور ان کو دیکھ کر جو ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے، یا پھر ہمیں ڈرائیں گے، یا ہمارے ساتھ ٹاٹ کا کفن لے کے ہمارے پاس آئیں گے، کیسے برداشت کر سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں بیئر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی حالت میں اس دنیا میں لے کے جائے، مرتے وقت ہم اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہوں۔ ہماری زبان اتنی خراب اور ڈسٹرب اور گندی ہو گئی ہے، ہم ہر وقت، پتہ ہے آپ کو، جب ہم جو شعوری طور پر ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو لا شعوری طور پر بھی ہم وہی کرتے ہیں۔ مثلا جب آپ بے ہوش ہوتے ہیں تو اکثر وہی باتیں کرتے ہیں جو آپ نے حالت ہوش میں کی ہوتی ہیں۔ جو لوگ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں یا اللہ کے ذکر کرتے رہتے ہیں، تو جب بے ہوش ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے ویسے ہی الفاظ نکلتے ہیں۔ لیکن جو لوگ لغو باتیں کرتے رہتے ہیں اور فضول اور گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو جب وہ بے ہوش ہوتے ہیں تو اگر وہ بولیں تو پھر وہ ویسی ہی باتیں زبان سے نکلتی ہیں۔ تو مرتے وقت انسان کی حالت نزا کی بہت بری ہوتی ہے، انسان کو کوئی نہیں سمجھ آتی وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا۔ وہ جو انسان کی پریکٹس ہوتی ہے نا، وہ پریکٹس ہی پھر زبان پہ آتی ہے۔ اس لیے پریکٹس اچھی ہونی چاہیے، پریکٹس میں قرآن ہو، پریکٹس میں تسبیحات ہو، پریکٹس کے اندر اللہ کا خوف ہو، پریکٹس کے اندر اللہ کی محبت ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے اس عالم، اس نزا کے عالم میں، اور جب جان نکل رہی ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ویسی توفیق عطا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے خوبصورت موت ہمیں آئے کہ فرشتے رشک کر سکیں، اللہ رشک کر سکے، ہمارا خاتمہ بڑا پیارا ہو، ہم دنیا کے اندر بھی صالحین کے صف میں اور آخرت کے اندر بھی الحقنی بالصالحین، صالحین لوگوں کی صف ہمیں ملے، ان کی صفیں جو بنی ہوئی ہیں ان میں سے ایک انسان ہم بھی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم آپ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم مجرم نہیں بننا چاہتے لیکن مجرم تو ہیں، معاف فرما دیجیے، دنیا سے جائیں تو توبہ کر کے جائیں۔ اللہ ہم زنجیروں کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم کیسے ان کو برداشت کریں گے، کیسے اتنا سخت عذاب سہیں گے؟ اللہ ہمت نہیں ہے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر کے اپنی رضا راضی ہونے والے اور نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ ہم آپ کی بات کو روز سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمیں توفیق عطا کیجیے کہ ہم اسے ڈر بھی سکیں، اس سے خوف بھی محسوس کر سکیں، جو آپ کی باتیں ہیں ان کو دل تک پہنچا بھی سکیں تاکہ عمل میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کے دن کی رسوائی سے، قیامت کے دن کی گرمی سے، روز محشر کے دن جو انتظار کرنا ہے اس اذیت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں عرش کا سایہ نصیب کر دے۔ اللہ ہم ایسی محبتیں عطا کرے جو نور کا منبر تک ہمیں پہنچا سکے۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کرے جو بے حساب جنت تک پہنچ سکے۔ حساب کرنے لگیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پاس خالی ہاتھ ہوں گے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں صالح بنا دیجئے، ہمیں پارسا بنا دیجئے، ہمیں نیک انسان بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کے اندر، دل کے اندر، ہمارے پور پور کے اندر ایمان ہو، ہمارے اندر سے شرک اور دوسری بری خصلتیں نکل جائیں اور صرف ایمان کی محبت، اللہ کی محبت ہو کہ ہم
باقی جو کام کریں اس میں بھی صرف آپ ہی آپ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا کر دے، اور جو دل میں چھپی دعائیں ہیں بس اللہ ہم سب کو وہ بھی عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔